جب آئے نا مدینہ طیبہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دی، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا حضور کی خدمت میں۔ سلام عرض کرنے کے بعد دست بستہ کھڑا ہو گیا۔ میرے سلام عرض کرنے کے بعد حضور کے گنبد خضرا سے آواز آئی، میں نے سلام کیا، السلام علیکم یا جدی، اے میرے نانا جان میرا آپ کو سلام ہو۔ گنبد خضرا سے آواز آئی، وعلیک السلام یا ولدی، اے میرا بیٹا میرا بھی تجھے سلام ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، وعلیک السلام یا قطب المشائخ، اے مشائخ کے قطب میرا بھی تجھے سلام ہو، میرا بھی تجھے سلام ہو۔ پھر فرماتے ہیں وہاں پر رہے، تھوڑا عرصہ رہنے کے بعد ایک دن آپ حضور کے گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے تھے، اوراد و وظائف میں مصروف تھے، تو اتنے میں خادم خاص حضور کے دربار سے باہر آیا اور اس نے آ کر آواز لگائی، جو معین الدین ہو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ حضور بلاتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں خاموش رہا، چونکہ وہاں تو بڑی مخلوق آئی ہوئی تھی اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کا نام معین الدین تھا، تو فرماتے ہیں میں خاموش رہا، میں اٹھا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد خادم خاص پھر آیا، وہ کہتا ہے وہ آ جائے، وہ آ جائے، معین الدین وہ آ جائے جو چشت سے آیا ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ چشت سے آیا ہے۔ حضرت ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی آپ کو نسبت کی وجہ بتاتا چلوں کہ چشت اور چشتی اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ آپ کے پیر و مرشد جو تھے، آپ ان کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کہ تو کیا نسبت رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا حضور شامی رکھتا ہوں، مجھے لوگ کہتے ہیں ابو اسحاق شامی۔ فرمایا نہیں، تو ابو اسحاق چشتی بنے گا۔ کیا بنے گا؟ ابو اسحاق چشتی بنے گا۔ فرماتے ہیں پھر وقت گزرتا رہا، میں سوچتا رہا کہ چشتی کیسے بنوں گا، مجھے لوگ چشتی کیسے کہیں گے؟ فرمایا تو ابو اسحاق چشتی بنے گا اور لوگ تجھے چشتی کہیں گے۔ فرماتے ہیں بڑی سوچ و بچار کی، لیکن حالات کے دیگرگوں ہونے سے، گردش زمانہ سے، تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ کا حکم ہے نا کہ لوگوں کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں بس پھر ایسا ہوا کہ میں اچانک کسی سبب سے ایک بستی میں پہنچا جو ہر رات کے قریب تھی، جس کا نام چشت تھا۔ فرماتے ہیں پھر مجبوراً مجھے وہاں پر رہنا پڑ گیا۔ مجھے شیخ کی کرامت یاد آئی کہ میرے شیخ نے کہا تھا کہ تو چشتی کہلائے گا۔ فرماتے ہیں بس اسی بستی کے اندر میرا مسکن ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد لوگ مجھے ابو اسحاق شامی کے نام سے بھول گئے، ابو اسحاق چشتی کہنے لگ گئے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ کے ولی کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ تقدیر بن جاتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے؟ تقدیر بن جاتی ہے۔ اب دیکھیں ابو اسحاق چشتی، شامی سے چشتی جو بنے، پھر یہ چشتی کیا ہوا؟ اتنا بڑا سلسلہ، اتنا بڑا سلسلہ کہ جس سلسلے سے بڑے بڑے کاملین وابستہ ہو گئے، بڑے بڑے اولیاء وابستہ ہو گئے، بڑے بڑے صوفیاء وابستہ ہو گئے۔ اور علماء آج تو لکھتے ہیں نا چشت اہل بہشت۔ کیا لکھتے ہیں؟ چشت اہل بہشت، یعنی یہ جو چشت والے ہیں نا یہ بہشت والے ہیں۔ یہ جو چشت والے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ بہشت والے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قدر کامل بنا دیا۔ فرماتے ہیں بس جب آواز آئی نا دربار سے، خادم خاص نے کہا کہ وہ معین الدین آ جائے جس کے ماں باپ اسے حسن کہہ کے پکارتے ہیں۔ وہ معین الدین آ جائے۔ آپ کا نام ایک روایت کے مطابق معین الدین ہے، دوسری روایت کے مطابق حسن ہے، لیکن کہتے ہیں کہ لوگ آپ کو، چونکہ آپ دینی معاملات کے اندر بہت لوگوں کی مدد کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کو معین الدین کہا جانے لگا، یہ آپ کا لقب ہے۔ لیکن حسن جو ہے یہ آپ کا نام ہے، جسے کہتے ہیں نا چھٹی کا نام۔ کیا کہتے ہیں؟ آج حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چھٹی شریف ہے نا پتہ آپ کو؟ آج آپ کی چھٹی شریف ہے، 6 رجب المرجب آپ کا عرس ہوتا ہے سرزمین آجمیر میں۔ اور حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان کی دھرتی کو کیسے رنگ لگایا؟ حضور نے جب بلایا نا، حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں حضور کے دربار میں حاضر ہوا، جب میں گنبد خضرا کے دروازے پہ پہنچا، فرماتے ہیں مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی،
خادم نے کہا اندر آ جاؤ۔ جب میں اندر آیا تو فرماتے ہیں میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا اور میں ایسے بیٹھ گیا حضور کی بارگاہ میں جیسے کہ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں بس میں جھک گیا، حضور نے میری پشت پہ ہاتھ مارا، فرمایا معین الدین حسن جا، ہم نے تجھے ہندوستان کی سلطنت دے دی ہے، ہندوستان کی ولایت عطا کر دی ہے، جا وہاں جا کر ہمارے دین کی خدمت